خدا نہ خواستہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر نبی علیہ السلام کی ناموس کے خلاف بات ہو تو ہمارے ملک میں ایک قانون واضح طور پہ موجود ہو، ہم صرف آپ سے وہی مطالبہ کریں کہ اس کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کر دیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، جب اسمبلی کے دروازے پہ کلمہ شریف لکھا ہے اور اس کی اندر بیٹھنے والی اکثریت بھی اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں، لیکن اس کے بعد افسوس یہ ہوا کہ جس طرح اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی ویسے بحث ہوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ چاہے حکومتی سطح پہ ہو، وہ اپنے آپ کو کم عاشق رسول تو نہیں کہتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی کامیابی یا ناکامی کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ورکر اس کے لیڈر کے اوپر کتنا اعتبار کرتا ہے، اور کارکن کہیں بھی شرمندہ نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ ہمیشہ سرخرو ہے اس معاملے میں کہ اس کے لیڈر نے بڑی عزت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں جمیل فاروقی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، عموماً ایسی کم شخصیات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کا سیاسی تجزیہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، دوسری جانب ان کا مذہبی امور پر بھی بڑی گرپ ہوتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سیاست پر بھی بہت اچھا بول لیتے ہیں اور ریاست کے عوامل پر بھی بہت اچھی گرپ رکھتے ہیں۔ جناب علامہ فروق الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا کے ممبر ہیں، تو سر آپ سے آپ کا بڑا وقت گزرا ان کے ساتھ، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ، تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جب تحریک لبیک کا قیام عمل میں آیا تھا تو وہ کیا ایسی سوچ تھی، کیا ایسا نظریہ تھا جس کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ ہم قبلہ استاد گرامی سے تقریباً 1999 سے اور 2000 سے وابستہ ہیں۔ 22 سال قبل سے جب میری حضرت سے ملاقات ہوئی تو ہم نے اس وقت بھی حضرت کو یہی باتیں کرتے ہوئے پایا تھا جو زمانے نے ان کو 18-19 سال بعد باتیں کرتے ہوئے پایا۔ تو فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت وہ پڑھاتے تھے اور جتنا حلقہ احباب ان کا ہوتا تھا ان تک ناموس رسالت اور ختم نبوت اور دین کے احیاء کے حوالے سے ان کی بات ہوتی تھی، بلکہ ہمارے ساتھی ہیں وہ بارہا کہا کرتے تھے کہ حضرت کا لیکچر سننے کے بعد جب تک بندہ مدرسے سے باہر نہیں نکلتا اپنے آپ کو ولی اللہ محسوس کرتا ہے۔ اچھا، تو ان کا اس وقت بھی یہی مزاج تھا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو لیٹ پتہ چلا ہے، وہ شروع سے ہی نبی علیہ السلام کی ناموس کے پہرے دار تھے۔ اچھا، یہی سوچ پیچھے تھی تو انہوں نے؟ جی بالکل، یہی سوچ تھی۔ اور اس معاملے میں جس وقت غازی صاحب کا معاملہ ہوا تو دیکھیں آپ کا ایک سوال تھا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک لبیک کے قیام کے پیچھے کوئی خاص نظریہ نہیں تھا، یہ صرف ایک ممتاز قادری صاحب کا جب معاملہ بنا تو ایک تحریک ابھری تو اسی کو انہوں نے تحریک لبیک کا نام دے دیا تھا۔ اس کی کیا پیچھے حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہی کسی نہ کسی انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اچھا، پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون انسان جو ہے وہ کتنا حالات کے اوپر گرفت رکھتا ہے اور کون انسان جو ہے نا وہ حالات کا دھارا موڑ سکتا ہے۔ تو جس وقت یہ والا معاملہ آیا تو وہ کھڑے ہوئے، اور جس وقت غازی صاحب کی حمایت کرنا بھی جو ہے نا وہ لوگ، یا یہ کہنا کہ بھی انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اس حد تک بھی کہنے کے لیے لوگوں کی زبان کانپ رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے غازی رہائی تحریک شروع کی۔ یہ اس چیز کی علامت تھی کہ وہ جس مشن پہ تھے وہ آخر تک اسی کے اوپر قائم رہے، اور انہوں نے اس کے اوپر کامل پہرا دیا، جس طرح کہ وہ پڑھانے کے دور میں کہا کرتے تھے، انہوں نے پھر عملی زندگی میں بھی وہ کر کے دکھایا، جو آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا۔ اچھا سر، آپ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ جیل میں بھی رہے، قید و بند کی صورت آپ نے جیل لی، تو وہ کیسے وقت گزرا سارا، اور اتنی وہ جو استقامت کی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ آپ اتنا ابھی بھی بالکل نکلے، اتنے مہینے جیل میں رہے، واپس آئے تو ابھی بالکل ماشاءاللہ اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسے پہلے تھا؟ یہ ہمارے قبلہ استاد گرامی کا اخلاص ہے جی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے امیر محترم جن کی تربیت قبلہ امیر المجاہدین کی آغوش میں ہوئی، تو ان کا جو کردار ہے وہ ہے کہ ہر قسم کے حالات، ہر قسم کی تنگیوں، پریشانیوں اور اذیتوں کے باوجود ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ تھی۔ میری 3 مہینے کی نظر بندی کے بعد ایک بار صرف ایسے گزرتے ہوئے وہاں سے کہ ہائی سیکیورٹی کی طرف مجھے لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پہ 1 سے 1.5 منٹ کی کوئی ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب ہم نے سرکار کے نام پہ جینا مرنا ہے تو یہاں مرے یا باہر مرے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ان کی اس بات سے مجھے اور بھی حوصلہ ہوا۔ تو اس معاملے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھی ان کے حوصلے کی وجہ سے میرے جیسے جو کمزور تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ عطا فرمایا۔ اچھا،
کہنے میں یہ بڑی بات مشہور بھی ہوئی تھی، یہ خبر نکلی تھی کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ جیل میں تشدد کیا گیا، تو کیا اس میں کچھ سچائی ہے اور آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا عمل پیش آیا؟ دیکھیں جی، جو تشدد جسمانی سے لے کے ذہنی تشدد تک، ایک کارکن سے لے کے ذمہ دار تک، یہ چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جماعت تو ہم ایک گھر کی طرح ہی ہیں۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے درجنوں ساتھیوں کی لاشیں گرا دی گئیں تو اس کے آگے تشدد کی کیا حیثیت، چھوٹا سا لفظ رہ جاتا ہے کہ مجھے کوئی بندہ مارے یا میرے امیر محترم کے اوپر تشدد کرے، تو ہم اگر اپنے زخموں کو یا اپنے ان معاملات کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں جس نے پیشانی پہ یا گلے پہ گولی کھا لی ہے تو اس کے مقابلے میں تو اس کا تذکرہ بھی نامناسب ہے۔ آپ بڑی بات کریں، ان کی بات کریں جنہوں نے جانے دے کے بھی حضور کی بات کی ہے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ نہیں، اس کا ہاں یا نام میں کیا جواب ہے؟ کیا تشدد ہوا تھا؟ دیکھیں یہ لفظ چھوٹے ہیں، اس سے بہت کچھ بڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے وہ سب کچھ سوچا تھا کہ بھئی ان کو دوبارہ اس قابل بھی نہیں چھوڑنا کہ یہ دوبارہ بول سکیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے جو کہہ سکتے تھے، جو کر سکتے تھے، وہ کیا ہے۔ لیکن آج اگر ہم ہیں تو یہ ہماری ذاتی قوت نہیں ہے، یہ محض اللہ کا اور اس کے حبیب کا فضل ہے کہ بھئی اس کے باوجود ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، ورنہ وہاں سے صرف ایک رات ایک صاحب آئے تھے، ہم نام نہیں لیتے ان کا، تو اگلے دن انہوں نے وہ جو وزیر اعظم صاحب کے مشیر کے ساتھ ان کے کوئی اختلاف چل رہے تھے، اگلے دن انہوں نے اس پہ اپنا بیان بھی چینج کر لیا تھا اور پھر صلح کا بھی بیان جاری فرما دیا تھا۔ تو آپ سوچیں جہاں پہ ایک رات جو ہے نا وہ رہنے کا یہ عالم ہو، تو وہاں پہ کوئی بندہ 5-7 ماہ رہ کے آتا ہے، تو یہ ہماری کوئی جسمانی قوت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے کہ نظریہ ناموس رسالت ہے، جس کی قوت کی وجہ سے ہم باہر آپ کے سامنے مسکراتے آئے، ورنہ آپ کسی بندے کو ان کے سامنے صرف کچھ بھی نہ کہیں، وہ آپ کو ویسے بانٹ کے بٹھا دیں، تو جس طرح ان کے ہوتے ہیں رویے، ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے جی ویسے موکلو جو تسی ساڑھے نال مکنا ہے۔ اچھا، آپ نے 3 دفعہ وزیر اعظم جو رہ کے گئے ہیں، آپ نے ان کا رویہ دیکھا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے جو مرضی کرنا ہے کر لیں، ہمیں جانے دیں، لیکن اگر ہم اس کے باوجود بھی ہم نے کہا جی جانے دے والا معاملہ نہیں کیا تو یہ اس کا کرم ہے بس۔ اچھا، جس معاہدے کی بنا پر سارے معاملہ طے ہوئے تھے، کیا اس معاہدے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے ابھی مکمل طور پہ؟ جی مکمل طور پہ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن ہو رہا ہے۔ اچھا سر، فواد چودھری صاحب کا اس معاہدے کے متعلق کہنا تھا کہ ریاست نے سرنڈر کیا ہے اس کے آگے، اس میں کچھ صداقت ہے؟ اس کو آپ ذرا کھول کے بیان کیجئے، اس کا کیا مطلب ہے اس سوال جب کا؟ معاہدہ ہوا تھا اس سے کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے جائیں تو ان کے پریس کانفرنس جب سامنے آئی تو انہوں نے مطلب کہا کہ تحریک لبیک کالعدم تنظیم ہے، اس کو فنڈنگ ہوتی ہے بیرون ملک سے، تو اسی سے اگلے دن جب مذاکرات ہوئے تو سارے معاملہ طے ہوئے، کالعدم بھی ختم ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سرنڈر کیا ہے ان کے آگے، سرنڈر کیا ہے، یہ ان کے الفاظ سے۔ دیکھیں جی، میں تو اگر ہوتا نا حکومت میں تو اس طرح کا جو ہے نا کم ظرف قسم کا میں تو ترجمان بالکل بھی نہ رکھتا کہ جو بالکل نا جماعت کو ذلیل کروا رہا ہو، یہ کوئی بات ہوتی ہے کرنے والی؟ یہ تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کیسا بندہ آپ نے رکھا ہوا ہے جو آپ کو بے عزت کرانے کی جو ہے نا کوئی بھی جگہ خالی نہیں جانے دیتا۔ مطلب 2 دن پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، 2 دن بعد جب مذاکرات ہوئے ہیں تو سارا کچھ ٹھیک ہے ہاں، پھر؟ تو یہ تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ نے ایسا بندہ سامنے رکھا ہوا ہے جو آپ کو ہی ذلیل کراتا رہتا ہے، آپ کو ہی جو اس کی صفائیاں دینی پڑتی ہیں، تو ہم کیوں بات کریں؟ تو میرے خیال میں جو چودھری صاحب نے بات کی ہے اس کی وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی انڈیا سے کوئی فنڈنگ والا معاملہ ہے نہ تھا، اگر کوئی ہوتا تو ہم تو کہتے کہ بھئی جناب سامنے لائیے، ہم تو کہتے ہیں ان تمام لوگوں کو سامنے لائیں کہ جو لوگ دیار غیر سے رقم بٹور کے اپنے ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں، ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور بلکہ ہم اگر کوئی زیادہ سخت بات نہ کریں تو جو پی ٹی آئی ہے وہ تو اس وقت کھڑی بھی اسی کیس کے اوپر ہے کہ فارورڈ فنڈنگ کیس کھلا نہیں ہے، جس دن یہ کھلا انشاءاللہ العزیز جو ہے جہاں پہ ہم رہ کے آئے ہیں اسی چکی میں یا ساتھ والی چکی میں انشاءاللہ خان صاحب ہوں گے اور باقی ان کے ساتھی ہوں گے۔ اچھا سر، کہا جاتا ہے کہ تحریک لبیک فرانسیسی سفیر کے جو مطالبے سے، ملک بدری کے مطالبے سے پیچھے ہٹ چکی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو آپ اپنے کسی کارکن کو کیسے مطمئن کریں گے اس معاملے میں کہ جس کی وجہ سے آپ نکلے تھے، جس کو آپ نے بنیاد بنایا تھا ناموس رسالت مارچ، اگر آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو کیا آپ کیسے مطمئن کریں گے ان کو، اپنے کارکنان کو؟ دیکھیے جی، ایسا ہے نہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کے سامنے اس کا اقرار کرتا۔ بات اتنی ہے کہ ہم نے جو معاہدہ ان سے کیا تھا اپریل میں، ہمارے ساتھی نکلے تھے اسی معاہدے کی تکمیل کے لیے، اور اسی کی آج بھی جو پہلی لکھی ہوئی ہے معاہدے کی وہ بھی فرانسیسی سفیر کے متعلق ہے، وہ جس دن حکومت کا دل چاہے
وہ اس کو سامنے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک لبیک اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی. بات اتنی سی ہے کہ بھئی اب چونکہ انہوں نے جب معاملہ اسمبلی میں گیا تھا تو پھر یہ ایک کمیٹی کے ہاں انہوں نے پیش کر دیا بقول ان کے کہ ہم نے کمیٹی کے جو 11 افراد تھے وہ ہم نے دے دیے اور کچھ افراد جو ہیں اپوزیشن کے اس کمیٹی میں ہونے ضروری ہیں تو اس کے لیے ہم ان کو خط لکھ سکتے ہیں. تو اگر اپوزیشن نام نہ دے تو اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ انہیں خط لکھیں کہ آپ نام دیں. اگر وہ نہیں دیتی آپ کو اپوزیشن اس حوالے سے نام تو پھر ہم گلا اپوزیشن سے کریں گے اس حوالے سے کہ بھی وہ اپنی ذمہ داری سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اسپیکر صاحب نے وہ خط لکھے بھی تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور انہوں نے وہ خط ہمیں بھی بھیجے ہیں کہ بھئی ان کی کاپی کہ بھئی جو انہوں نے مختلف اپوزیشن جماعتوں کو بھیجے ہیں. تو اب یہ اپوزیشن کی جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو اراکین ہیں اس کمیٹی کے اندر وہ دیں تاکہ اس کو بحث کے لیے دوبارہ اسمبلی میں لایا جائے اور اس پہ قانون سازی ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی دوبارہ کبھی پھر قوم کو اس طرح نہ نکلنا پڑے کہ پھر آپ لوگوں کی جو ہے وہ لاشیں گرائیں, لوگوں کو اذیتیں دیں, کیونکہ جس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے ملک بدری کا مطالبہ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہے ہی نہیں, تو ہمارا سفیر وہاں پہ ہے نہیں, تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ بات وہی کر رہے تھے جو آپ نے کی ہے کہ جس وقت وہ ہے نہیں تو آپ اس ایشو کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر وہ نہیں ہے اور آپ کا سفیر بھی فرانس میں تعینات نہیں ہے اور آپ کے بقول کہ ہم نے جو وہاں پہ باتیں کی ہیں یا ہم نے جو پروٹیسٹ کیا ہے اسی وجہ سے نہیں ہے, تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک قانون بنا دیں مستقل بنیادوں پہ تاکہ پھر دوبارہ ہمیں آپ کے لیے آواز نہ اٹھانی پڑے کہ جی اس کو نکالو اس کو نکالو, کہ خدا نہ خواستہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر نبی علیہ السلام کی ناموس کے خلاف بات ہو تو ہمارے ملک میں ایک قانون واضح طور پہ موجود ہو, ہم صرف آپ سے وہی مطالبہ کریں کہ اس کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کر دیں. اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ مطالبہ ہے اور اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹی, جماعت 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں